کہتے ہیں میرے آقا کی ولادت ہوتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آئیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا مختصر ذکر سنیں. ہیں میرے آقا کی ولادت ہوتی ہے. اب علماء نے ایک اور بڑی پیاری بات بیان کی، وہ یہ کہ نبی پاک کی جو ولادت ہے یہ صبح صادق کے وقت کیوں ہوئی؟ بھئی یا تو رات میں ولادت یا دن میں ولادت ہوتی، یہ ایسا وقت. تو سبحان اللہ، عشق والا جواب کیا ہے کہ نبی پاک تو رحمت للعالمین ہے نا. اگر رات میں ولادت ہوتی تو رات کہتی میں افضل ہوں، دن میں ولادت ہوتی دن کہتا ہمارا مرتبہ بڑا ہے. میرے آقا نے دونوں کو نوازنا تھا. رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم کی ولادت ہو رہی ہے. پھر ایک اور سوال ہوتا ہے جناب، یہ نبی پاک کی ولادت پیر والے دن کیوں ہوئی؟ افضل دن تو جمعے کا ہے. جمعے کو سید الایام کہا گیا. کئی نبیوں کی ولادت جمعے کے دن ہوئی، کئی نبیوں کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے، اور نبی پاک کی ولادت پیر کو، اور وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں، جس کا نام ہی کوئی نہیں، جس کا کوئی مرتبہ ہی نہیں تھا، جس کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. بھائی رمضان، محرم ہے، بڑے بڑے مہینے موجود تھے، اور پیارے آقا کی ولادت ایک نارمل مہینے میں نارمل دن کیوں ہوئی؟ دس از اے بگ کوسچن. آپ اللہ کے حبیب ہیں تو اللہ اپنے حبیب کی ولادت جمعے کے دن فرماتا، 10 محرم کو کسی مبارک دن ہوتی. وائی ربیع الاول؟ وائی دا ڈے آف منڈے؟ آئے ہائے سنو، کہتے ہیں علماء کی ضرورت کیوں ہے. کیسا پیارا جواب دیتے علماء کرام. فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نبی پاک کی ولادت بھی 10 محرم کو ہوتی تو آج ہم کہتے ہیں نا اس نبی کی ولادت 10 محرم کو ہوئی ہے، فلاں فلاں واقعہ ہوا ہے، تو اسی لسٹ میں ہم یہ بھی نام لیتے کہ پیارے آقا کی ولادت بھی ہوئی ہے. جمعے کا دن ہوتا تو کوئی کہتا چلو آج جمعے کا مبارک دن ہے، جناب نماز بھی پڑھوں گا، عبادت بھی کروں گا، نبی پاک کی آج ولادت کا دن بھی ہے. نہیں نہیں، میرے رب کو گوارا نہیں کہ میرے حبیب علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ سیکنڈری ہو، وہ آپشنل ہو، کسی اور چیز کے ساتھ ہو. ارے جس دن کو کوئی جانتا نہ تھا، میرے محبوب پیر والے دن پیدا ہوئے، عاشقوں کے لیے پیر کا دن ہی عید کا دن بن گیا. آج بھی جائیں مدینہ منورہ میں، پیر کا دن ہوتا ہے، مسجد نبوی میں دسترخوان بچھتے ہیں، لوگ روزہ رکھتے ہیں. ارے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کو روزہ رکھتے. لوگ کہتے حضور آپ پیر کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کا دن میری ولادت کا دن ہے. ارے ان بدبختوں کو جا کر جواب دو جو کہتے میلاد کیوں مناتے ہو؟ میرے آقا ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنا میلاد منایا کرتے تھے. اچھا اور آگے چلو، ربیع الاول کیوں؟ ربیع الاول کو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر نبی پاک کی ولادت اس مہینے میں ہوئی. اب عاشقوں کے لیے یہ ربیع النور بن چکا ہے. سارا سال اس کے چاند کا انتظار رہتا ہے، پوری دنیا میں چراغا ہوتا ہے. ارے رمضان میں ولادت ہوتی تو رمضان میں ویسے ہی مسجدیں سجائی جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں رمضان کی تعظیم میں بھی مسجد سجائی ہے، ولادت مصطفیٰ کی تعظیم میں بھی سجائی ہے. نہیں نہیں جناب، ربیع الاول کی اسپیشل تقریبات ہوں، اسپیشل ذکر مصطفیٰ ہو، صرف میرے حبیب کی باتیں ہوں، یہ میرے رب کی شان ہے. اور اب بریلی کے تاجدار سے پوچھو پیر کے دن کی شان کیا ہے. میرے رضا کہتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. جمعہ مکہ، مکے کا دن ہو، جمعہ ہو اور بندہ مکے میں ہو تو اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں نا، کیونکہ جمعے مکے کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، اور جمعے کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر، 70 لاکھ نیکیاں ہو جائیں. جو بندہ جمعے کے دن مکے میں پہنچ جائے اور عبادت گزار ہے، اس کے لیے تو عید کا دن ہے، لاٹری نکل آئی اس کی. مگر میرے رضا سے پوچھو، کہتے ہیں جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے. مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. فارسی میں دوشنبہ کہتے پیر کو. کہتے ہیں ٹھیک ہے عبادت گزار مکے میں جمعے کا دن پا کر بڑے خوش ہوتے ہیں، مگر ہم غلاموں سے پوچھو جب مدینے میں پیر کا دن مل جائے تو ہماری عید بن جایا کرتی ہے. تو کیا شان ہے، کیا خوبصورت بات ہے. ایک اور علماء بات کرتے، ایک سوال، اللہ کے نزدیک تو مکہ پاک بڑا معظم شہر ہے، تو نبی پاک کا روضہ مدینے میں کیوں ہے؟ کعبہ یہاں پر ہے، صفا مروہ یہاں پر ہے، حج یہاں پر ہے، تو جناب یہی نبی پاک کا روضہ ہوتا. یہ مدینے میں جس کو کوئی جانتا نہ تھا، یہ جناب بہت دور ایک بستی میں نبی پاک نے مسکن بنایا. اللہ اکبر. علماء نے اس کا بھی عشق بھرا جواب دیا کہ اگر مکے میں مزار مصطفیٰ ہوتا تو جناب لوگ کہتے عمرہ کرنے جا رہا ہوں، حج بھی کروں گا اور ساتھ ساتھ روضہ رسول پر حاضری بھی دے دوں گا، ضمناً آپشنل یہ کام ہوتا. نہیں نہیں، میرے حبیب کا مسکن وہاں ہو کہ حاجی بے شک حج کر لے، عمرہ
عمرہ کر لے، طواف کر لے، اور اب سفر کرے تو میرے حبیب کی بارگاہ کے لیے سفر کرے۔ ارے دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے تو بتائیے کہ جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں آنکھیں اشکبار ہوں، دنیا کی ہر زبان میں قصیدے لکھے جاتے ہوں، آج بھی عاشق رسول کے سامنے لفظ مدینہ کہو اس کا دل تڑپ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسی محبت اللہ نے عاشقان رسول کے دل میں شہر مدینہ کی ڈالی ہے۔ یہی بات تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یعنی اسپیشلی لوگ مدینے کا سفر کریں اور میرے حبیب کے شہر کی بات ہو۔ اللہ اکبر۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، حسن حج کر لیا، حسن حج کر لیا، کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی، چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے۔ تو کیا بات ہے میرے آقا کی اور ان کے ذکر خیر کی۔ اب میں آتا ہوں، اسی بیان کو ایک اور طرف لے چلتے ہیں۔ نبی پاک کی ولادت ہوتی ہے، بچپن کا وقت ہے، اور مکے میں ایک دستور تھا، عرب کے لوگوں میں ایک دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دائیوں کے حوالے کرتے تھے۔ اس کی 2-3 ریزن ہوتی تھی کہ گاؤں میں لے جاتی تھی وہ دائیاں، ان کی نشو و نما اچھی ہوتی تھی، آب و ہوا اچھی ہوتی تھی، اور عرب کے لوگوں کو اپنی زبان سے بڑا پیار تھا۔ وہ چاہتے تھے ان کی زبان پراپر طریقے سے لوگ سیکھیں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی شہر ہوتے ہیں نا، میگا سٹی جس کو ہم کہتے ہیں، ملٹی لینگویج سٹیز میں زبان خراب ہو جاتی ہے۔ سارے لوگ مل کر رہتے ہیں تو کسی نہ کسی کی زبان کا کوئی ورڈ آ جاتا ہے، ہماری ایکچوئل لینگویج ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ عرب کے لوگ چاہتے تھے کہ بچوں کی لینگویج مضبوط ہو، تو انہوں نے کیا کیا، وہ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو بچپن میں کسی گاؤں میں بھیج دیتے جہاں دودھ پلانے والی دائیاں دودھ بھی پلاتی ہیں، ان کی نشو و نما بھی ہوتی۔ اب نبی پاک کی جب ولادت ہوئی نا، تو پیارے آقا کے والد محترم ولادت سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ کہتی میں مکے گئی اس سال، وہ بھی دائی تھی، کہتی میں خود بھی کمزور، میرے جانور بھی کمزور، غربت کا عالم، میری باڈی بھی بڑی لاغر، میں جب گئی تو مجھے کسی نے بھی اپنا بچہ نہیں دیا، مگر میں نے دیکھا ایک نور برساتے چہرے والا بچہ ہے جس کو کسی دائی نے نہیں لیا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کیوں نہیں لیا، کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو لے بھی جائیں گے تو پیسے زیادہ ملیں گے نہیں، انعام نہیں ملے گا۔ تو میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے میں ہی اس نورانی بچے کو لے جاتی ہوں۔ بچے کا چہرہ بڑا پیارا، چہرے سے نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ بی بی حلیمہ کہتی میں نے سینے لگایا، جیسے ہی سینے لگایا دل کو ڈھارس ملنا شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کہتی جب میں مکے آ رہی تھی نا، تو میرا جانور جو تھا، جو کھچر یا اونٹنی تھی، وہ سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ مجھے قافلے والے ڈانٹتے تھے، ٹونٹ کرتے تھے، اے حلیمہ تیری وجہ سے قافلہ ڈیلے ہو جاتا ہے، تیرا کھچر پیچھے رہ جاتا ہے، تیری اونٹنی پیچھے رہ جاتی ہے۔ بی بی حلیمہ کہتی نبی پاک کو لے کر جب گاؤں کی طرف جانے لگے، میرا خچر سب سے آگے ہے، میری اونٹنی یا خچر سب سے آگے ہے۔ گاؤں والے کہتے ہیں حلیمہ جانور بدل لیا، یہ اتنا تگڑا اتنا تیز جانور کیسے ہو گیا؟ بی بی حلیمہ سعدیہ نے ان لوگوں کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ وہ کہتی تھی یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر حبیب خدا۔ گاؤں پہنچ گئے۔ اب گاؤں پہنچے، اب وہاں یہ ہوا کہ گاؤں میں کیا ہوتا تھا کہ رات کو چراغ بجھا دیے جاتے تھے نا، ابھی تو یہاں لائٹیں جلتی ہیں، چراغ بجھا دیے جاتے تھے۔ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اب کیا ہوا، گاؤں والے چراغ بجھا دیتے تھے، لیکن بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر سے ساری رات روشنی آتی تھی۔ گاؤں والوں نے کہا کہ اے حلیمہ تمہارے پاس لگتا ہے بڑے پیسے آ گئے، ساری رات چراغ جلاتی ہو۔ کہتی میں تو چراغ نہیں جلاتی، جو نورانی چہرے والا بچہ لائی ہوں، ساری رات ان کے چہرے سے نور کی کرنیں گزرتی ہیں، میرا گھر جگمگاتا ہے۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، کہا جن
حلیمہ کے بھاگ جاگ گئے. ابھی آگے واقعہ ختم کرتا ہوں، پھر بیان بھی ختم کرتا ہوں، مگر ایک سوال ہے. بی بی حلیمہ سعدیہ کے علاوہ مکے میں بہت ساری دائیاں آئیں، بڑے بڑے سرداروں کے بچوں کو لے گئیں. کسی دائی کا نام یاد ہے؟ کسی کو جانتے ہو؟ ہمیں کسی کے بارے میں کچھ نہیں پتا. آج 1500 سال ہو گئے ہیں بی بی حلیمہ کا چرچا بلند ہے. کون سی سیرت کی کتاب ہے؟ ارے جس نے نبی پاک کی سیرت لکھنی ہے اس نے بی بی حلیمہ سعدیہ کا نام لکھنا ہے. اللہ اکبر. ایک گاؤں میں رہنے والی ایک غریب عورت جو مفتیہ نہیں، جو عالمہ نہیں، جس نے کوئی دین کی بہت بڑی خدمت اور کارنامے سر انجام نہیں دیے، بس میرے آقا سے نسبت جڑی ہے. نبی پاک کی خدمت کیا کی ہے، ساری دنیا میں ان کے نام کے چرچے ہیں. تو یہ بات مجھے اور آپ کو سیکھنی ہے کہ ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. لوگ کہتے ہیں میں ٹک ٹاک پر مشہور ہو جاؤں، میں فیس بک پہ مشہور ہو جاؤں. جناب یوٹیوب پر کوئی ایسا اکاؤنٹ بناؤں اور کوئی ایسا ٹیڑھا کام کروں، فالوور مل جائیں. ارے چند دن کے فالوورز کے لیے، چند دن کے لائکس کے لیے اللہ رسول کو ناراض نہ کرنا. یہ چند دن کی شہرت کے بعد بربادی مقدر ہوتی ہے. مگر جو واقعی غلام مصطفیٰ ہوتا ہے، جو واقعی نبی پاک کی شان کو بیان کرتا ہے، اللہ ان کے ناموں کو بلند فرما دیتا ہے. آپ دیکھو نا، 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، آج بھی داتا گنج بخش کے چرچے بلند ہیں. آج بھی خواجہ غریب نواز کو چاہنے والے موجود ہیں. ارے آج بھی بابا فرید کے چاہنے والے دنیا بھر میں موجود ہیں. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان سب نے غلامی اختیار کی ہے مصطفیٰ کریم کی. انہوں نے نام لیا ہے میرے آقا علیہ السلام کا. بلکہ آپ اس زمانے کو چھوڑیں، آج بھی دیکھیں جو علماء یا نعت خواں میرے آقا کی شان بیان کرتے ہیں، اللہ نے ساری دنیا میں ان کو عزت دی ہے. تو اگر واقعی سچی غلامی اختیار کر لیں تو نام لیوا ان کے جو ہوئے، ان کے اونچے نام ہو گئے. اب بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ایک عجیب واقعہ ہوا یہ کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کے بچے جانور چرانے جاتے تھے. نبی پاک کی عمر مبارک کچھ مزید آگے بڑھی تو عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے بھی جانور چرانے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانا. آپ بھی چلے گئے بکریوں کے ساتھ. اب ہوا یہ کہ ایک دن بی بی حلیمہ سعدیہ کے بچے دوڑتے ہوئے آئے، خوف زدہ. کہتے ہیں امی جان ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے. 3-4 لوگ آئے، انہوں نے لٹایا اور آپ کے سینے کو چیر دیا. بی بی حلیمہ بہت ڈر گئی کہ یہ تو امانت ہے، میں تو بی بی آمنہ سے لے کر آئی ہوں، کیا جواب دوں گی. دوڑتی بھی گئی. دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے ہیں. پیارے آقا سے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کچھ لوگ آئے تھے، میرا سینہ چیرا گیا اور اس میں کچھ داخل کیا گیا اور اسے بند کر دیا گیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے. اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے. کہتے ہیں جناب دل کو نکالا جاتا ہے اور اس کے اندر جناب جو کمی ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے، مگر درد بھی ہوتا ہے، نشان بھی ہوتا ہے، خون بھی نکلتا ہے. مگر یہ کیسی اوپن ہارٹ سرجری تھی؟ سینہ اقدس پر کوئی نشان نہیں ہے، کوئی درد نہیں ہے. اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ یہ ہوا تھا شق صدر. یہ فرشتوں نے سینہ کھولا تھا اور نبی پاک کے سینہ اقدس میں نور داخل کیا تھا. یہ وہ معجزہ ہے، یہ وہ کمال ہے میرے آقا علیہ السلام کا جو 4 بار ہوا ہے. یاد رکھیے نبی پاک کا شق صدر 4 بار ہوا. ایک تو جب بی بی حلیمہ سعدیہ کے آپ یہاں تھے، 2-3 سال کی عمر ہے، 4 سال کی عمر ہے، اور ایک 10 سال کی عمر میں ہوا، اور ایک جب نبی پاک پر پہلی وحی نازل ہونی تھی، قرآن پاک نازل ہونا تھا، اور چوتھی بار جب میرے آقا کو رب کی بارگاہ میں معراج کی رات دیدار کرنے جانا تھا. اچھا، ان 4 شق صدر کی وجہ بھی علماء نے بیان کی کہ بچپن میں شق صدر اس لیے ہوا کہ بچپن میں بچہ کھیل کود کی طرف جاتا ہے، میرے آقا ان چیزوں سے محفوظ رہے. بلوغت کی عمر کے قریب 10-12 سال کی عمر میں کیوں ہوا کہ اس عمر میں نفسانی خواہشات اٹیک کرتی ہیں، نبی پاک وہاں بھی محفوظ رہے. پھر تیسری بار اللہ اکبر قرآن نازل ہونا ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یعنی دنیا میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں قرآن نازل ہو سکتا. پہاڑ سے زیادہ مضبوط جگہ کون سی ہے؟ یہ قلب مصطفیٰ کو طاقت عطا کی گئی کہ اب قرآن نبی پاک کے دل انور پر نازل ہوا تو سینہ چیر کر نور داخل کیا گیا. اور چوتھی بار ہائے ہائے کون سا انعام ملا تھا کہ اللہ کا دیدار کرنا تھا. اور یہ وہ دیدار ہے جو دنیا میں کسی اور نے نہیں کیا. یاد رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر ایک تجلی نازل ہوئی تھی تو بے ہوش ہو گئے، اور میرے آقا علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار فرمایا.
لیکن اس تاب کو برداشت کرنے کے لیے پھر نور مصطفیٰ، قلب مصطفیٰ میں نور داخل کیا گیا. تو یہ 4 بار ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو سوچو تو صحیح میرے آقا کا دل کیسا نورانی ہے، کیسا اجیالہ ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی دل اقدس کی طرف اشارہ کر کے کیا پیاری التجا پیش کرتے ہیں. آپ لکھتے ہیں تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. میرے آقا کے اجیالے دل کے صدقے اے میرے اسلامی بھائیوں ہمیں بھی اپنے دل کو صاف کرنا ہے. میلاد کا مہینہ آ گیا ہے. ایک طرف تو تمنا کیا ہے کہ سینہ بنے مدینہ، مگر وہ سینہ کیسے مدینہ بنے گا جس سینے میں مسلمانوں کا کینہ ہے، بغض ہے، دل میں کتنی بیماریاں رکھی ہیں، حسد، تکبر، غیبت، مسلمانوں کے لیے بیڈ پلاننگز. یہ تو مسلمان نہیں ہوتا. ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو خون کے پیاسوں کو معاف فرماتے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. اور آج ہم دشمنیاں پالے بیٹھے ہیں. ہم مسلمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. خاندانی دشمنیاں، اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں فلاں ماموں کے گھر نہیں جانا، فلاں چاچا کے پاس نہیں جانا ہے، فلاں خاندان والوں سے کبھی بھی رشتہ نہیں کرنا. ارے مسلمان ہو کر ہم کیسے امتی ہیں؟ میرے آقا دشمنیوں کو مٹانے آئے، اور آج مسلمان کے ذرا دل میں انتقام کی آگ میں جل رہا ہے. یہ میلاد کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دلوں کو صاف کیجئے. میں نے آپ کو نبی پاک کے قلب اطہر کی نورانیت کے بارے میں بتایا. سوچئے میرا دل کیسا ہے. اور یاد رکھیے کچھ بیماریاں ایسی ہیں آج کل بڑا ڈسکس ہوتی ہے کہ یار ہارٹ ڈیزیز سے بچنا چاہیے، کولیسٹرول، ڈائبٹک اور جناب بلڈ پریشر. اچھی بات ہے، خیال کرو اپنے دل کا، اپنی صحت کا، مگر مجھے ایک بات بتائیں نا، یہ ساری بیماریاں اگر بڑھ جائیں تو کیا لے لیں گی؟ جان لے لیں گی نا. مرنا تو ویسے ہی ہے. لیکن جن بیماریوں کی میں بات کر رہا ہوں ان میں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ایمان لے لیں گی. اور یہ میں نہیں کہتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرماتے ہیں حسد ایمان کو مونڈ دینے والی بیماری ہے. حسد ایمان کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو برباد کرتا ہے. حسد پتہ ہے کیسی بیماری ہے؟ اس کے بارے میں فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سردیوں میں لکڑی جلائیں تو کیا ہوتا ہے؟ لکڑی تھوڑی دیر بعد فنش، راکھ. اب بندہ روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، حج بھی کرے، صدقے بھی دے اور حسد بھی کرے، تو پتہ کیسا بے وقوف ہے کہ جو نیکیاں کر کے خود ہی اپنی نیکیوں کو آگ لگا رہا ہے. تو کتنی بری بیماری. اب پرابلم یہ کہ کوئی اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کے بارے میں جانتا. حالانکہ حسد کتنی بری بیماری ہے. پتہ ہے سب سے پہلے دنیا میں کون سا گناہ ہوا تھا؟ ہاں، آدم علیہ السلام نے جو حضرت آدم کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا. 2 ہی تو پرابلم تھے، تکبر اور حسد. قابیل اور حابیل 2 بھائی تھے نا، کیا ہوا تھا؟ حسد. یعنی یہ سوچو، یہ ایسی بیماری ہے جو بھائی کو بھائی سے شیطان کروا دیتا ہے، بہن کو بہن سے کروا دیتا ہے، دوست کو دوست سے کروا دیتا ہے، اور بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور اس کی نیکیاں برباد، اس کا سکون برباد. یہ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے، آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ، دنیا کا سکون بھی چلا جاتا ہے. حسد ایکچولی پتہ ہے کیوں بہت برا عمل ہے، اللہ کو کیوں اتنا ناپسند ہے؟ ایکچولی حسد اللہ پر اعتراض ہے. ہاں، رب کی تقسیم پر اعتراض ہے، آرگیومنٹ اللہ سے ہے. میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں، سب مل کر کہیے، مجھے جواب دیں گے. دولت دینے والا کون ہے؟ اللہ. زور سے جواب دے. دولت دینے والا کون ہے؟ اللہ. شہرت دینے والا کون ہے؟ اللہ. خوبصورت بنانے والا کون ہے؟ اللہ. اچھی آواز دینے والا کون ہے؟ اللہ. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ. کسی ملک میں ترقی مل جائے ترقی دینے والا کون ہے؟ اللہ. جو سب دینے والا اللہ ہے تو اعتراض کس بات پر ہے؟ اللہ پر اعتراض ہے. اے اللہ اس کو دیا، مجھے کیوں نہیں دیا؟ What is the definition of حسد؟ چلے آج تھوڑا سا میں اگلے 5 منٹ میں اس بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. توجہ چاہوں گا. حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں کسی بندے کو کوئی نعمت ملے اور بندہ یہ چاہے اس کی چھن کر مجھے مل جائے، اور اگر مجھے نہ ملے تو اس کی تو برباد ہو جائے. یہ حسد ہے. کتنا گندا دل ہے اس کا
جو کسی مسلمان کی بربادی سوچ رہا ہے. اور یاد رکھو یہ ایمان کو برباد کرنے والی، اعمال کو برباد کرنے والی بیماری ہے. اچھا اب جب یہ میں بیان کر رہا ہوں نا تو شیطان بھی تو اپنا کام کر رہا ہوگا نا. شیطان پتہ ہے دماغ میں کیا چیز ڈالتا ہے؟ یہ مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر میں تو حسد نہیں کرتا، میں تو کسی سے حسد نہیں کرتا. بندہ اپنے آپ کو فوراً سائڈ پہ کر لیتا ہے. نہیں ایسے سائڈ پہ نہیں ہونے دوں گا. آج میں آپ کو کہتے نا اگر جب تک میرا بلڈ ٹیسٹ نہ ہو پتہ نہیں چلے گا شوگر ہے کہ نہیں، کولیسٹرول ہے کہ نہیں. تو آج میں آپ سب کو ایک مدنی ٹیسٹ دے کر جا رہا ہوں. ہم سب مل کر ٹیسٹ کرتے ہیں. اپنا جواب مجھے نہیں دینا، آپ نے ایمانداری سے اپنے آپ کو جواب دینا ہے. بس 1-2 ٹیسٹ کرواؤں گا آپ سے، اندازہ ہو جائے گا حسد ہے کہ نہیں. پھر علاج بھی بتاؤں گا، ٹینشن نہیں لے. آج انشاءاللہ مدنی کلینک میں آئے ہو سمجھ لو آپ، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ آپ کو مرض بھی بتایا جائے گا اور انشاءاللہ ٹیسٹ بھی کیا جائے گا، علاج بھی کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اب ٹیسٹ کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ لیجئے حسد بری بلا ہے، یہ تو مان گئے ہم. اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے، اعمال برباد کرنے والا. سیویئرٹی پتہ چل گئی کہ کتنا غلط کام ہے، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے. اب آئیے ٹیسٹ کی طرف. حسد جو ہے نا وہ ہمیشہ اس سے ہوگا جس کو میں جانتا ہوں. جس کو میں نہیں جانتا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے حسد نہیں ہو سکتا. میں جرمنی میں رہ کر ٹرینڈاڈ اینڈ ٹوبیکو میں رہنے والے شخص سے حسد نہیں کر سکتا. جب جانتا ہی نہیں تو میرا اس سے کس بات کا حسد ہے؟ حسد جاننے والے سے ہوتا ہے، یا دوست سے ہوگا، رشتہ دار سے ہوگا، اپنے قریبی رہنے والوں میں، پڑوسیوں میں ہو سکتا ہے، یا آپ کی فیلڈ کا کوئی بندہ ہے، آپ ہی جیسا کام کرتا ہے، آپ کاروبار کر رہے ہیں ویسا ہی کاروبار کر رہا ہے. اتنا مردود شیطان عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا دیتا ہے، نعت خواہ کو نعت خواہ سے حسد کروا دے گا، بیان کرنے والے کو بیان کرنے والے سے حسد کرائے گا، ایک امام کو دوسرے امام سے حسد کروا سکتا ہے. یہ نہ سوچو کہ یہ فارغ ہے، نہیں. جب نبی کے بیٹوں کو حسد کروا دیا تو میں اور آپ کیا چیز ہے؟ پہلے یہ سمجھو کہ میں بچ جاؤں گا اور میں حسد پروف ہوں، ایسا نہیں. وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف. سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے. تو پہلے یہ دیکھنا ہے. اب میرا ٹیسٹ ہے، سوال ہے، جواب آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے، کسی اور کو نہیں دینا. سوال نمبر 1، زندگی میں کوئی ایسا ہے، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، قریب کے کام کاج کرنے والوں میں کوئی ایسا ہے آپ کے کہ جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے؟ اچھا اور پیسے کما لیے، نئی گاڑی لے لی، نیا گھر لے لیا، اور مشہور ہو گیا، فلاں ملک کا ویزا بھی مل گیا. جیسے جیسے اس کو کوئی نعمت ملتی ہے درد ہوتا ہے. اگر برا لگ رہا ہے تو یہی تو حسد ہے. دوسرا سوال، کوئی ایسا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی اس کی بات کرے، اس کی تعریف کرے، یار وہ بندہ بڑا اچھا ہے، یار بڑا کمال کا ہے، بہت اچھا کاروبار کرتا ہے، بڑی عزت ہو گئی اس کی، بڑا مشہور ہے، محلے میں بڑی عزت ہے. بندہ کہتا ہے اس کی بات چھوڑو نا یار، کوئی اور بات کرو. اس کی تعریف بری لگتی ہے، ہم موضوع چینج کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کی بات مت کرو. تو اگر کسی کی تعریف پہ تکلیف ہو رہی ہے یہی تو حسد ہے. تیسرا سوال، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کو نقصان پہنچے، کوئی آ کر بتائے یار اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، اس کے گاؤں میں گھر گر گیا ہے، اس کا بچے نے فلاں غلط کام کر دیا، بڑی بدنامی ہو گئی ہے، اسکینڈل ہو گیا ہے. اچھا سامنے کیا کہیں گے؟ اوئے ہوئے ہوئے بڑا افسوس ہوا، مگر دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، میں تو چاہتا ہی تھا برباد ہو جائے، اس کی آگ لگ جائے. پھر اچھا واقعی نقصان ہو گیا، غریب ہو گیا، ارے مزہ آ گیا. توبہ توبہ توبہ. یہ 3 سوال کا جواب اپنے آپ سے لیجئے. If there is somebody، کوئی ہے ایسا جس کے نقصان میں خوشی ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے اس کے نقصان میں، یا اس کی تعریف یا اس کی ترقی میں پرابلم ہوتی ہے، تو سمجھ لو حسد آ گیا ہے، بیماری آ گئی ہے. جب تک اوریجنلی بیماری پہچانو گے نہیں، علاج نہیں ہوگا. میں علاج بتا رہا ہوں نا آپ کو انشاءاللہ. پہلے آپ کو میں نے ٹیسٹ بتا دیا، اب علاج بھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلا علاج، پہلے تو یہ سمجھ لو کہ جس کو حسد ہوا ہے نا اس کو علاج کرنا ہے. جس سے حسد ہوا اس کا پرابلم نہیں، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ پرابلم مجھے ہے، مجھے علاج کرنا ضروری ہے، کیونکہ میرا سکون. اچھا حسد وہ بیماری ہے جو دنیا میں بھی سکون برباد کر دیتی. بندہ اسی کے بارے میں سوچ ہی جاتا ہے، وہ ترقی پا رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، رات کو نیند نہیں آ رہی. ہمیں کہتے ہیں کچھ لوگ آ کے یار نیند نہیں آتی، بہت سوچتا رہتا ہوں. تو جس کو سکون کی نیند نہ آئے نا، سمجھ لو کسی سے حسد ہو گیا ہے، کسی کے بارے میں تم نے بدگمانی پال لی ہے. وہ ترقی کرتا جائے گا، تم جلتے جاؤ گے. کیونکہ کسی کو یاد رکھیے گا، میں کتنا ہی حسد کسی سے کیوں نہ کر لوں، بلکہ سارا اسپین مل کر کسی کو گرانے کی کوشش کرے نا،
اگر اللہ نے اس کے مقدر میں عزت لکھی ہے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. ساری دنیا مل کر کسی کو اٹھانے کی کوشش کرے, اللہ نے اس کے مقدر میں ذلت لکھی ہے, اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. ارے اللہ نے اس کا عروج لکھا ہے, ہم کچھ بھی کرے اسے نیچے نہیں کر سکتے, تو حسد کیوں کرنا ہے؟ راضی رہو دوسروں کی خوشی میں. یہ اتنی بری بلا ہے. کوئی دوست کہے نا یار نئی گاڑی لی ہے, ذرا آؤ دیکھو تو صحیح, اس کی گاڑی میں بیٹھ کر آئس کریم بھی کھا لیں گے اور گاڑی سے اتر کر کہیں گے سود کے پیسوں سے گاڑی لی ہوگی. کوئی بندہ کہے یار میں نے نیا گھر لیا, آؤ تو صحیح بریانی کھلاؤں گا. گھر گئے بریانی بھی کھائی, اس کو تو بڑی تعریف کی, یار بڑا شاندار گھر بنایا ہے. باہر نکل کے کیا کہتے ہیں؟ 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا. ارے اس کو ترقی مل رہی ہے, تمہیں پرابلم ہو رہی ہے. ارے خوش ہونا سیکھو, اپنے دل کو کہو کہ کتنا برا ہے میرا دل کہ کوئی ترقی کر رہا ہے, مجھے کیوں پرابلم ہے. پہلے میں آپ کو شرعی علاج بتا دیتا ہوں, پھر ایک لاجیکل علاج, پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. شرعی علاج کیا ہے؟ یہ تمام بیماریوں کے لیے, تکبر کے لیے بھی ہے, حسد کے لیے بھی ہے, غیبت کے لیے بھی ہے, بغض کے, جو بھی دل کی بیماری ہے نا, گناہوں کی بیماری ہے, اس کا پہلا علاج پتہ ہے کیا ہے؟ وہ دعا ہے. الدعاء سلاح المومن. بندہ دعا کرے, اے اللہ ربیع الاول آ گیا ہے, اس مبارک مہینے کے صدقے میرے دل کو حسد سے پاک کر دے, تکبر سے پاک کر دے, مسلمانوں کے کینے سے پاک کر دے, اے اللہ دشمنیوں سے پاک کر دے, غیبتوں سے پاک کر دے, مجھے مسلمانوں کے لیے اچھا بنا دے. دعا کرو نا. اللہ دیکھیں میں کمزور ہوں, میرا رب چاہے تو سب صاف ہو جائے گا نا. تو پہلا علاج دعا ہے. دوسرا علاج یہ تھوڑا سا مشکل ہے, اب جو علاج بتا رہا ہوں نا یہ اینٹی بائیوٹک ہے. کبھی کبھی ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے نا, درد ہوتا ہے, مگر لگواتے ہیں یار تھوڑا درد برداشت کر لو, علاج کرنا ضروری ہے. میں اب آپ کو انجیکشن بتا رہا ہوں. وہ انجیکشن یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا, مثال کے طور پہ کسی کے شہرت سے حسد ہو گیا ہے, کسی کے مال سے حسد ہو گیا ہے, کسی کے چہرے کے خوبصورتی سے حسد ہو گیا ہے, اتنا اچھا کیوں دکھتا ہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کے لیے خود دعا کرنا شروع کریں. اے اللہ اس کے مال میں برکت دے. کسی کی شہرت سے حسد ہو گیا ہے, اے اللہ اس کی شہرت میں اضافہ کر دے. کسی کے چہرے سے حسد ہے, اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ اتنا برا لگ رہا ہے, اس کے لیے دعا کروں, دعا تو بہت درد ہوگا مجھے. ہاں درد ہوگا, اس کا مطلب اندر پرابلم ہے, جبھی تو درد ہو رہا ہے. جب آپ دعا کریں گے نا, شروع میں تکلیف ہوگی آپ کو, کرتے رہیں, تھوڑے عرصے بعد آ کر کوئی بتائے گا نا یار اللہ نے اس کے اور ترقی دے دی, تو آپ کہیں گے ہو نہیں, میں بھی تو دعا کرتا ہوں اس کے لیے, تو تکبر نکل جائے گا. تیسرا طریقہ علماء نے لکھا کہ جس سے حسد ہے, جس سے پرابلم ہے, اس کو تحفہ دے. کیوں؟ حدیث میں تحفہ دو محبت بڑھے گی. اچھا سا تحفہ لے کے جائیں, آپ کہیں یار مجھے اس کا چہرہ پسند نہیں, اس کو تحفہ دو. ہاں حسد مجھے, اس کو نہیں ہے, مجھے اپنے دل سے صاف کرنا ہے نا, تو تحفہ اس نیت سے دے کہ اللہ میرے دل میں جو اس کے لیے حسد ہے نا وہ دور ہو جائے, تاکہ میں اپنے سکون میں آ جاؤں, میری نیکیاں بچ جائیں, برباد نہ ہو. تو انشاءاللہ تحفہ دینے سے بھی حسد ختم ہوگا, محبت بڑھے گی. ہاں ایک بات کر دوں, بعض اوقات بڑے نادان لوگ ہوتے ہیں, وہ جا کر کہیں بھائی وہ میں گیا تھا اجتماع میں سنا جس سے حسد ہو اس کو تحفہ دینا چاہیے, مجھے آپ سے حسد ہو گیا تھا تحفہ لے کر آیا ہوں. اور اینج نہ کر دینا, اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تھوڑے عقل مند بنو, بلکہ تھوڑے دنوں تک تو آپس میں جو اجتماع میں آئے تحفہ نہیں دینا ایک دوسرے کو. لوگ سمجھ جائیں گے بھائی وہ بیان سنا تھا, یہ تحفہ لے کر آئے, کوئی گڑبڑ ہے, تھوڑے دنوں بعد دے دینا, ٹھیک ہے. لیکن حسد صاف کرنا ہے, مجھے کرنا ہے, میرا پرابلم ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ تو ہو گئے میں نے روحانی اور اسلامک وے سے علاج بتا. اب ایک لاجیکلی بات کر دیتا ہوں, عقل مند میری بات پک کر لیں گے, آپ کو کبھی زندگی میں حسد نہیں ہوگا اگر جو میں جملے کہنے جا رہا ہوں آپ سمجھ جائیں. مثال دیتا ہوں, ہمارے اسید بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, یورپ کے نگران ہیں. میں حسید بھائی کو 2000 یورو دوں اور اس میں 100 کے نوٹ ہوں, اور اسید بھائی کو کہوں اسید بھائی ذرا ادھر سے سب کو بانٹنا شروع کریں. اچھا جیسے ہی اسید بھائی کھڑے ہوں تو ادھر والے لوگ کہیں یار عبدالحبیب بھائی نے تو کہا ہے 2000 یورو ہیں, 100 کے نوٹ ہیں, 20 بندوں کے بعد تو ساڑھی باری نہیں آنی, تو ادھر کا کوئی اسلام پہ جمپ کرے, جلدی سے آئے, 20 نوٹ ختم ہونے سے پہلے اسید بھائی سے لے لے تاکہ میں رہ نہ جائیں. لاجیکلی سمجھ آتا ہے کہ جب ہیں ہی 2000 یورو, بندے اتنے سارے ہیں, تو اسید بھائی کے پیسے ختم ہو جائیں گے اور باقی لوگ رہ جائیں گے. یہ دنیاوی طور پہ سمجھ آتا ہے نا. مگر جو میں نے اسید بھائی کی مثال دی نا, ان کے پاس جو لمٹ پیسے ہیں وہ لمیٹڈ ہیں, نعمتیں اس کی لمٹ ہے, میرے رب کے خزانوں کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ کیوں سمجھتے ہو کہ اللہ نے اس کو دے دیا ہے تو مجھے نہیں مل سکتا, اس کا چھن کر مجھے ملے, اس کا برباد ہو جائے پھر مجھے ملے, یہ کیوں سوچتے ہو؟ پتہ ہے کیا دعا کیا کرو, اے اللہ اس کو مال دیا ہے مجھے بھی دے دے, اے اللہ اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے, اے اللہ اس کو شہرت دی ہے مجھے بھی عطا کر دے, اے اللہ اتنی پیاری آواز اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے, اے اللہ اس کی مال میں اور برکت کر دے, تیرے خزانے ختم ہونے والے نہیں. ارے جب سے دنیا بنی ہے میرا رب بانٹے جا رہا ہے, اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئی اور وہ کمی آنی بھی نہیں ہے. اپنا دل کیوں چھوٹا
چھوٹا کرتے ہو کہ اس کا چھن کر ملنا چاہیے، اللہ سے کہو اے اللہ میرے بھائی کو اور عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما دے۔ جس دن یہ ذہن بن گیا نا، آپ کو کسی کی ترقی میں پرابلم نہیں ہوگی۔ آپ کسی کا برا چاہیں گے، آپ کا برا ہوگا، آپ کسی کا اچھا چاہیں، اللہ آپ کا بھی اچھا کر دے گا۔ میں بچپن سے ایک جملہ سنتا رہا اور اب دہراتا رہتا ہوں، آپ بھی دہراؤ، اسے یاد کر لو، آسان ہو جائے گی زندگی۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ مل کر کہو، سب کا بھلا، سب کے بھلے میں، سب کے بھلے کا سوچو، مزہ کیا کرو، انجوائے کیا کرو یار۔ کوئی آ کر کہے پتہ چلا وہ اسلامی بھائی، اس کو اللہ پاک نے بڑی ترقی دے دی، اچھا ماشاءاللہ اللہ اور ترقی دے یار، اس کا پاسپورٹ بن گیا، اچھا ماشاءاللہ اللہ اور ترقی دے، اس نے نئی دکان کھول لی، مرحبا اللہ اور کیا۔ تمہیں پرابلم کیا؟ دعا میں بھی کنجوسی کر رہے ہو کہ نہیں یار اس کے لیے دعا کر دوں گا اس کو اور مل جائے گا۔ ارے بھائی دعا تو رچ کے مانگو، اللہ اس کو دنیا میں بھی دے، اس کو آخرت میں بھی دے، اے اللہ میرے بھائی کو بھی دے اور مجھے بھی عطا فرما۔ بس آج اس اجتماع کی برکت سے ایک نیت کر کے جانا، دل میں حسد نہیں پالنا ہے، آپ ریلیکس ہو جاؤ گے، یقین کرو زندگی کا لطف اٹھاؤ گے آپ۔ بھائی بھائی پریشان ہیں، بہن بہن پریشان ہیں، خاندان میں حسد پالے ہوئے ہیں، دشمنیاں پالی ہوئی ہیں، یار رحمت للعالمین کے امتی ہو کر ہم دلوں میں ایسی گندگیاں پالیں گے؟ نہیں، بس آج سے دل صاف، مل جل کر۔ اگر آخری بات کہہ دوں، اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے یا مجھے لائیو سن رہے ہیں، آپ نے کسی سے دشمنی رکھی ہے، کسی خاندان والے، کسی دوست سے بات چیت بند کی ہوئی ہے، رشتہ داروں سے بات چیت بند کی ہوئی ہے، خوشیوں کا مہینہ ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ختم کرو یار، جوڑ لو۔ ہم زندگی میں جوڑنے آئے ہیں، توڑنے نہیں آئے۔ میاں بیوی دور بیٹھے ہیں، دوست دور بیٹھے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے کے منہ نہیں دیکھ رہے، ارے اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھو، معافی مانگ لو۔ آپ بولیں گے عبدالحبیب بھائی میں کیوں معافی مانگوں، غلطی تو اس کی تھی، کوئی بات نہیں۔ ہماری میمنی کا جملہ بڑا پیارا ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ ارے آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو کہ بھائی سنا ہے آپ ناراض ہیں، ربیع الاول کا مہینہ ہے، میلاد مصطفیٰ کا مہینہ ہے، بلکہ یہ تو 1500واں میلاد ہے، آؤ ختم کرتے ہیں دشمنی، مجھے معاف کر دو۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں آپ کے گھر چائے پینے آ رہا ہوں یا آپ میرے گھر چائے پینے آ جائیں، اگر وطن میں ہیں اور آپ یہاں رہتے ہیں، فون پہ معافی مانگیں، بس دشمنیاں ختم کریں، اللہ کی رحمت سے پیار بڑھائیں۔ انشاءاللہ جب یہ محبتیں بڑھیں گی، رشتہ دار خون ایک کر لیجئے۔ میں تو یاد کرتا ہوں لوگ آ کر کہتے ہیں بیوی ناراض ہو کے گھر چلی گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ وہ معافی مانگے گی تو میں لاؤں گا، اور بیوی کہتی خود اگر معافی مانگیں گے تو میں جاؤں گی۔ دونوں ایک دوسرے کو یاد روز کر رہے ہیں لیکن سالوں ہو گئے ایک دوسرے کے پاس نہیں جا رہے۔ ارے ایک سوری کی وجہ سے دو پیار کرنے والے کیوں دور بیٹھے ہو، دو دوست کیوں دور ہو گئے، دو رشتہ دار کیوں دور ہو گئے؟ ارے آپ آگے بڑھ کے معافی مانگو، اور کوئی بات نہیں، رشتہ داری کو جوڑ لو۔ انشاءاللہ جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو، جو قطع تعلق کرے، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ جو اس پہ یہ 3 عادتیں ہوں گی اللہ اسے جنت میں گھر عطا فرمائے۔ آؤ نا ہم مل کر یہ محبت کا پیغام آگے بڑھاتے ہیں، اور یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ عشق رسول میں ہم اپنی زندگی گزاریں، اور پھر ساتھ ساتھ ہم محبتوں کا پیغام دیں، دلوں کو حسد سے پاک کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول پر استقامت نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، قافلوں میں سفر کریں۔ اور ہاں، میں نے شروع میں ایک نیت کروائی تھی کہ پیارے آقا کو میلاد کا تحفہ دینا ہے تو روزانہ 1500 بار درود پڑھنا ہے۔ ایک اور تحفہ بھی تھا، تحفے تو بہت سارے دینے چاہیے مگر ایک تحفہ اسپیشل وہ تیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، دنیا میں کیا دستور ہے؟ جس کی برتھ ڈے ہوتی ہے نا، اس کی پسند کا تحفہ دیتے ہیں۔ بچے کی برتھ ڈے ہو تو بندہ معلوم کرتا ہے یار کون سا کھلونا پسند ہے اس کو، کون سا چاکلیٹ پسند ہے، بندہ وہی دیتا ہے۔ بڑے کا ہو تو یار یہ خوشبو کون سی لگاتے ہیں، یا یہ کپڑے کون سے پسند، بندہ اچھے دوست کے لیے اس کی پسند کا تحفہ دیتا ہے نا۔ تو پیارے آقا کو تحفہ دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی پسند کا دینا چاہیے نا۔ تو پیارے آقا کو کیا پسند ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ تو آؤ نا پیارے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی میرا بھائی ایسا ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے، ایسا نہ کرو۔ نبی پاک کا امتی ہو کر میری نماز کیسے قضا ہوتی؟ پکی سچی نیت کرنی ہے، جس کی نیت پکی ہو وہ ہاتھ اٹھائے گا کہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور ہاں، ایک بات آخری، ہم تحفہ دیں گے اپنی حیثیت کے مطابق نا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، مسکین فقیر جب بادشاہ کو تحفہ دیتا ہے نا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے، اس کے بدلے بادشاہ جو لوٹاتا ہے نا وہ اپنی شان کے مطابق لوٹاتا ہے۔ تو ہم تو نبی پاک کو اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے، پھر نبی پاک کیسے عطا فرمائیں گے، ان کی عطائیں کیسی ہیں؟ سنو بریلی کے تاجدار کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. دنیا میں کسی دوست کو کہیں یار بہت پریشان ہوں 10,000 یورو چاہیے, کہتا 500 دوں گا بھائی. ارے بھائی 10,000 چاہیے, بہت پریشان, اچھا چلو 1,000 لے لو. 10,000 مانگو تو 500,000 وہ بھی منتیں کر کے ملتے ہیں. مگر آقا کی عطائیں کیسی ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. مانگا کیا؟ قطرہ. ملتا کیا ہے؟ دریا بہا دیے ہیں مدنی نے, دریا بہا دیے ہیں, در بے بہا دیے. تو نبی پاک کو نماز کا تحفہ دے کر میلاد منائیں گے, سچ بول کر میلاد منائیں گے, مسلمانوں کا کینہ بغض اور حسد دل سے دور کر کے میلاد منائیں گے, ایک دوسرے سے محبت کا پیغام بڑھا کر میلاد منائیں گے, اور دکھیارے مسلمان دنیا میں جہاں ہیں ان کی مدد کر کے میلاد منائیں گے. اللہ ہمیں اس میلاد کی برکت نصیب فرمائے. سو دوستو, آپ نے مکمل بیان کو سنا. یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا, اور ہاں اسے لائک بھی کیجیے گا اور جہاں تک ہو سکے شیئر بھی کیجیے گا. سو دوستو, مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں, اور اس طرح کے ویڈیو کو شیئر کرنے میں کوتاہی نہ کریں, شیئر ضرور کریں. سو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.